اب ایک اور بات ذرا سمجھ لیجیے کہ رمضان میں اگر کوئی شخص عمرہ کرتا ہے تو اس کو حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور تو اس نے کہا کہ میں حج پر نہیں جا رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہیں حج کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو عورت نے جواب دیا کہ ہمارے پاس ایک ہی اونٹ ہے جو دور سے پانی بھر کر لانے کے لیے ہے، اور دوسرا اونٹ تھا اس پر بیٹھ کر میرا شوہر اور میرا بیٹا حج کے لیے چلے گئے ہیں، اور یہ دوسرا اونٹ ہے اس سے ہم پانی بھر کر لے آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمَرِي فِي فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمَرِي فِي، جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو تم اس میں عمرہ کر لینا، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ، اس لیے کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاتون ام سنان رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اب آ جائیے صحیح بخاری میں بھی یہ روایت ایک دوسری جگہ بھی آئی ہے، حدیث نمبر 1863 میں، اور تو اس میں روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی پر حضرت ام سنان سے پوچھا تھا کہ تم نے کیوں حج نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 2 اونٹ تھے، ایک اونٹ پانی لانے کے لیے ہے اور دوسرا اونٹ وہ اس پر میرے شوہر اور میرے بیٹے دونوں چلے گئے حج کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، جب اگلا رمضان آ جائے تو تم عمرہ کر لینا، تمہیں حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اب آ جائیے ایک اور حدیث ابی داؤد کی، تو ابی داؤد کی ایک حدیث ہے، یہ وقف کردہ اونٹ کے بارے میں ہے۔ تو حضرت ام معقل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے چلے گئے تو ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جسے میرے شوہر نے فی سبیل اللہ وقف کر دیا تھا۔ ہم بیمار ہو گئے تو میرا شوہر ابو معقل فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آئے تو مجھ سے پوچھا کہ تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں گئیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تیار تھے جانے کے لیے، لیکن میرے شوہر کی وفات ہو گئی، اور انہوں نے مرتے وقت وصیت کر دی تھی کہ میرا اونٹ اللہ کی راہ میں وقف کر دینا۔ تو میں کیسے کر سکتی تھی کہ وہ اونٹ اللہ کی راہ میں وقف ہو چکا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تو تم اسی اونٹ پر بیٹھ کر سفر کر لیتی، حج کر لیتی۔ تو کہا کہ وہ حج بھی تو فی سبیل اللہ ہے، اللہ ہی کے راستے میں حج ہے نا۔ تو وہ یعنی سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی جانور اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کیا جا چکا ہے تو اس پر بیٹھ کر حج کیا جا سکتا ہے۔ چلیے اس سے اب ہم آج کے زمانے پر قیاس کرتے ہیں۔ اگر کوئی گاڑی اللہ کے لیے وقف کر دی گئی ہے، کوئی بس اللہ کے لیے وقف کر دی گئی ہے، کوئی ہوائی جہاز اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا گیا ہے، تو اس میں بیٹھ کر آپ حج کا سفر کر سکتے ہیں۔ چلیے جی، اب یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی بہت ساری رسومات کا خاتمہ کیا۔ جاہلیت میں لوگ حج کے بعد عمرہ نہیں کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے بعد ذوالحجہ کے مہینے میں عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حج کے بعد عمرہ کیا، دوبارہ احرام باندھا، اور وہ کہنے لگیں کہ سارے لوگ مدینہ لوٹیں گے عمرہ اور حج کر کے، اور میں صرف حج کر کے لوٹوں گی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے،
اب تم پاک ہو گئی ہو، جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم کے پاس، وہاں سے احرام بند کراؤ، عمرہ کر کے پھر ہم سے مل جانا۔ تو حضرت سراقہ بن مالک بن جاشم نے پوچھا کہ کیا یہ حکم کہ ذی الحجہ میں حج کے بعد عمرہ کیا جا سکتا ہے تو کیا یہ اسی سال کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ حکم قیامت تک کے لیے، ابد تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1557 اور 1785 ہے۔ تو اسی طرح حج کے بعد اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی دم نہیں ہے، کوئی قربانی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حاجی کو اور عمرہ کرنے والے کو گھر سے نکلنے سے لے کر گھر پہنچنے تک قصر نمازیں پڑھنی چاہیے، الا یہ کہ وہ کسی جگہ پر 15 دن سے زیادہ ٹھہر جائے۔ اگر وہ مکے میں یا مدینے میں یا جدہ میں 15 دن سے زیادہ ٹھہر جائے یا 19 دن سے زیادہ ٹھہر جائے تو پھر وہ وہاں پوری نماز پڑھے اور اس کی وہ نیت ہو۔ ورنہ آپ 2 دن یہاں 4 دن وہاں، 2 دن یہاں 4 دن وہاں مختلف شہروں میں گھومتے رہتے ہیں، تو ہر جگہ اور راستے میں آپ کو قصر نمازیں پڑھنی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ آپ جمع کرنا چاہیے، سنت یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ 2 رکعت ظہر کے ساتھ آپ 2 رکعت عصر پڑھ لیجئے اور 3 رکعت مغرب کے ساتھ 2 رکعت عشاء پڑھ لیجئے۔ تو جمع کرنا اور قصر کرنا حاجی کے لیے اور معتمر کے لیے ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں جلدی ہوتی تو نماز مغرب کو مؤخر کر دیتے، نماز کو دیر سے پڑھتے، رات میں 9-10 بجے پڑھتے عشاء کے ساتھ، اور مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے ادا فرماتے۔ اب آ جائیے، کیا چھوٹے بچے، نابالغ بچے حج کر سکتے ہیں؟ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہو رہے تھے مدینہ تو روحہ کے مقام پر ایک قافلہ ملا اور انہوں نے سلام کیا تو پوچھا کون سا وفد ہے؟ کہا گیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ایک عورت نے اپنی جھولی سے بچہ نکالا اور اسے بلند کیا اور اس نے کہا، سوال کیا، یا رسول اللہ کیا اس بچے کا بھی حج ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور تجھے اس کا اجر ملے گا۔ یعنی چھوٹا بچہ بھی اپنے والد کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ حج کرے گا تو اس کا ثواب بچے کو بھی ملے گا اور اس کے والدین کو بھی ملے گا۔ اور صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بچہ اگر حج کر چکا ہو تو بالغ ہو جانے کے بعد دوبارہ اس کو حج کرنا پڑے گا۔ چھوٹا بچہ اگر پہلے حج کر چکا ہو والدین کے ساتھ تو بالغ ہو جانے کے بعد اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔